وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وہ اسٹینڈ ایک صحیح ہے. الفاتحة إلى أشرف الأنبياء والمرسلين. خدایا بحق بنی فاطمہ کہ بر قول ایمان کنم خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول منو دست و دامان آل رسول. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم رب محمد صلی علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سارا مجمع جی لگا کر محبت کے ساتھ بآواز بلند ایک ساتھ ایک آواز میں نبی اور آل نبی پر درود پاک پڑھیں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا جد الحسن والحسين صلاة وسلام عليك يا رسول اللہ. شنے صاحب پوری توجہ سمیٹیں اور ادھر ادھر نہ دیکھتے ہوئے ساری توجہ یہاں رکھیں. تھوڑا سا وقت ملتا ہے اسی میں اپنی باتوں کو سن کر عمل کی کوشش کرنے کی سعادت حاصل کریں. آج ہم اپنے نبی کی بات کریں گے. 2 دن سے ہم مختصر سے وقت میں اپنے اللہ کی بات کر رہے تھے اور اس کی محبت کی بات کر رہے تھے تھوڑے سے وقت میں. آج بھی تھوڑے سے ہی وقت سے ہی لیکن اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت بلکہ یوں کہوں کہ جانوں کی جان کی بات کریں گے. اور جانوں کی جان حضور کیوں نہ ہو، کیونکہ خود فرمایا گیا لولاک لما خلقت الافلاک والارضین. چلیے صاحب توجہ ہے نا آپ کی. حدیث قدسی ہے کہ لولاک لما خلقت الافلاک والارضین. دیکھیے بغیر دلیل کے بات کرنا میری عادت نہیں ہے اور اس وقت تک میں سمجھاتا رہتا ہوں جب تک میں خود یہ اطمینان نہ کر لوں کہ آپ سمجھے نہیں. آپ کے چہرے کو پڑھتا رہتا ہوں، لہذا آپ توجہ کے ساتھ سنیں. انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ یہاں 5 سال کا بھی بچہ بیٹھا ہو تو میری بات سمجھ لے. قرآن مجید یہ آیت کریمہ تو میں نے پڑھی. اب جو میں نے کہا نا کہ وہ جانوں کی جان کیوں نہ ہو، اس لیے کہ حدیث قدسی ہے لولاک لما خلقت الافلاک والارضین. حبیب اگر آپ کو دنیا میں بھیجنا مقصود نہ ہوتا تو نہ میں زمین بناتا نہ آسمان بناتا.
یعنی اس سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ جو زمین جسے اللہ نے اتنی خوبصورت بنایا ہے وہ صدقہ بھی ہے خوبصورت نبی کا، بلکہ خوبصورتوں میں خوبصورت نبی کا، اور اتنا خوبصورت جو آسمان کا شامیانہ ہمارے سروں پر ہے، اس حدیث قدسی کے مطابق یہی ہے کہ یہ بھی صدقہ میرے نبی کا ہے۔ اللہ کے رسول کے اس ارشاد کے مطابق کہ اللہ نے فرمایا حبیب آپ کو اگر بنانا مقصود نہ ہوتا نہ میں زمین بناتا نہ آسمان بناتا۔ چلو اعلیٰ حضرت سے پوچھ لیتے ہیں اس حدیث قدسی میں آپ کیا کہتے ہیں؟ اس لیے کہ میرے رضا کا قلم اسی وقت اٹھتا تھا جب تک حدیث سامنے نہیں ہوتی یا قرآن کی کوئی آیت سامنے نہیں ہوتی۔ اعلیٰ حضرت کے کلام کے کمال کا حال یہ ہے کہ آپ کوئی بھی کلام اٹھا کر دیکھ لیں، یا تو وہ حدیث رسول کا مفہوم آپ کو ملے گا یا تو قرآن مجید کا ترجمہ آپ کو ان کی شعر و شاعری میں ملے گا۔ اب یہ جو حدیث میں نے پڑھی لولا کا لما خلقت الافلاک والارضین، نہ زمین بناتا نہ آسمان بناتا حبیب اگر نہ ہوتے آپ، تو یہ عقیدہ کوئی ہم لوگوں کو 100 سال پہلے کے احمد رضا نے نہیں دیا ہے، یہ عقیدہ ہمارا اسی وقت سے ہے جب سے یہ حدیث مصطفیٰ ہے۔ اب اعلیٰ حضرت نے تو حدیث کی ترجمانی کی ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے کہ زمین و زمان تمہارے لیے، وہ حدیث کی ترجمانی اعلیٰ حضرت کر رہے، اپنے گھر سے نہیں کہہ رہے کہ جیب سے اٹھایا اور لکھ دیا ہو۔ اعلیٰ حضرت فرماتے کہ زمین و زمان تمہارے لیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی بھی عادت نہیں لگی آپ کی، زمین و زمان تمہارے لیے یا رسول اللہ ماشاءاللہ، مکین و مکان تمہارے لیے اور چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے۔ اب جب دو جہاں بن گئے میرے آقا کے صدقے میں تب کیا ہے؟ پھر فرماتے ہیں کہ اللہ کی سر تا بقدم، سر سے میں اشارہ، میں آپ میری طرف دیکھیں نا ساری توجہ چھوڑ کر، کیونکہ آپ چہرے کے ایکسپریشن یا کم از کم وہ کہتے ہیں انداز گفتگو سے بھی آپ کو اعلیٰ حضرت کا کلام سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے کہ اللہ کی سر تا بقدم شان ہے، یہ کون شان ہے؟ حضور کی ذات۔ اللہ کی سر تا بقدم شان ہے یہ، انسان ہی انسان، وہ انسان ہے یہ، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ۔ اور قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، قرآن کیا کہتا ہے؟ ایمان ہے۔ حضور کیا ہے؟ ایمان ہے۔ اسی لیے تو حضور مفتی اعظم ہند سے کسی نے پوچھا ذرا حضور کے بارے میں اپنے کلام میں کچھ کہہ دیں، حضور مفتی اعظم کہتے کہ حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، دل و جان ان پر نثارہ کروں میں، اور میرا دین و ایمان، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں۔ مفتی اعظم کیا کہہ رہے ہیں؟ میرا دین و ایمان۔ پتہ چلا باپ کا کلام بھی قرآن کا ترجمہ ہے اور بیٹے کا کلام بھی قرآن کا ترجمہ ہے۔ باپ ہے احمد رضا اور ان کے صاحبزادے مصطفیٰ رضا، حضور مفتی اعظم۔ انسان نہیں، قرآن تو ایمان بتا، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ تم مفتی اعظم کیا کہہ رہے ہیں؟ حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، دل و جان ان پر نثارہ کروں میں، اور میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھے کہاں پوچھے؟ قبر میں۔ میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھے، فرشتے کہیں گے ماں دینو کا، تیرا دین کیا ہے بندے؟ دنیا سے قبر میں آ گیا، تیرا دین کیا ہے، تیرا ایمان کیا ہے؟ تو حضور مفتی اعظم شہزادہ اعلیٰ حضرت فرماتے میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھیں تمہاری ہی جانب اشارہ کروں میں، تمہاری ہی جانب اشارہ کروں میں، حبیب خدا کا نظارہ کروں میں۔ تو اصل میں بات وہی ہے
کہ حضور اگر نہ ہوتے تو نہ زمین ہوتی نہ آسمان ہوتے اور نہ یہ سانسیں ہوتی نہ ہماری یہ دھڑکنیں ہوتی. یہ جان بھی جانوں کی جان کا صدقہ ہے. حقیقت میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ وہ سوئے لال زار پھرتے ہیں، تیرے دن آئے بہار پھرتے ہیں، اور جان ہے جان. حضور کیا ہے؟ آپ کی جو اپنی جان ہے نا، جو سینے میں دھڑک رہی ہے، آپ نے کبھی دیکھا اپنی جان کو؟ آپ کے کتنے قریب ہے نا آپ کی جان؟ آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ بھئی میری جان ہے، آپ کی جان نکلی تو آپ اپنی جان کو نکلتے ہوئے دیکھا نہیں؟ کسی نے نہیں دیکھا. آپ اپنی جان کو نہیں دیکھ سکتے. اعلیٰ حضرت کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ سوئے لال زار پھرتے ہیں، تیرے دن آئے بہار پھرتے ہیں، اور جان ہے. کون؟ حضور. جان ہے جان کیا نظر آئے، کیوں عدو گرد غار پھرتے ہیں. اشارہ سمجھ گئے؟ غار ثور میں جب دشمن آئے تھے حضور کو تلاش کرتے ہوئے تو کیا ہوا تھا؟ غار کے قریب پہنچ چکے تھے، اور غار میں صدیق اکبر تھے، حضور کی ذات تھی، لیکن نظر نہیں آ رہے تھے. نظر نہیں، قریب تھے، نظر نہیں آ رہے تھے دشمنوں کو. حضور اندر ہی ہیں غار ثور میں، نظر نہیں آ رہے. کیوں نظر نہیں آ رہے؟ کیوں؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کیوں نظر آئیں گے؟ کیونکہ جان ہے. جان کسی کو نظر آتی ہے؟ ہماری اپنی جان نظر نہیں آتی، وہ تو جانوں کی بھی جان ہے. اعلیٰ حضرت کا شعر آپ سمجھے آپ کہ جان ہے جان کیا نظر آئے، کیوں عدو گرد غار پھرتے ہیں. سمجھے شعر کو؟ کوئی ہماری جانوں کی جان ہے حضور. آج اس جانوں کی جان کا ہم ذکر کریں گے. ابھی تو اسی میں دیکھیے تھوڑا سا ہم نے وقت نکال لیا، لیکن یہ ضروری تھا کہ ہمارا عقیدہ مضبوط ہو جائے. اور حقیقت میں حضور کی محبت ہی دین کی اصل ہے. جی صاحب، اگر ایسا نہیں ہوتا تو شاعر مشرق یہ کیوں کہتے کہ محمد کی محبت صلی اللہ، کنجوسی مت کرو، محمد کی محبت صلی اللہ دین حق کی شرط اول ہے. حضور کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. جو اس میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. نماز نامکمل ہے، حج نامکمل ہے، روزہ نامکمل ہے، زکوٰۃ نامکمل ہے، خدمت خلق نامکمل ہے، اٹھنا بیٹھنا نامکمل ہے، سونا جاگنا، جو مومن کا سونا جاگنا بھی لکھا جاتا مومن ہے تو، پر سب کچھ نامکمل ہے. جو ہو اس میں اگر خامی، حضور کی محبت میں. اب اس کو اور میں حضرت عمر کی حدیث پاک سے آپ کو سمجھاؤں کہ اتنی بڑی بات میں نے کہہ دی کہ بھئی اگر حضور کی محبت سینے میں نہ ہو تو حج بھی نامکمل ہے، عمرہ بھی نامکمل ہے، زکوٰۃ بھی نامکمل ہے، نماز بھی جو کہ جان عبادت ہے نماز وہ بھی نامکمل ہے. حضور کی محبت اگر سینے میں نہ ہو، اتنی بڑی بات میں نے کیسے کہہ دی. ایک مرتبہ بندہ نواز آقا، میرے اور ساری کائنات کے مہربان آقا حضرت عمر آپ کے پاس تشریف لائے. آپ نے فرمایا عمر بیٹھے، دوستوں کی بات ہو رہی ہے حضرت عمر کے. اس لیے کہتا ہوں لوگوں، محبوب تو بہت آئے لیکن حضور جیسا کوئی محبوب نہیں آیا. محبوب کہتے کہ اس کے ڈکشنری میں معنی کیا ہے، بچے بھی سمجھ جائیں. جس کو چاہا جاتا ہے نا اسے محبوب کہا جاتا ہے، اور جو چاہتا ہے تو چاہنے والے کو محب کہا جاتا ہے. تو لوگوں محبوب تو بہت آئے مگر مصطفیٰ جیسا کوئی محبوب نہیں آیا. اور لوگوں محب بھی بہت آئے، چاہنے والے بھی دنیا میں ایک سے ایک آئے، لیکن صحابہ جیسا کوئی چاہنے والا کبھی نہیں آیا. نہ ان جیسا کوئی محبوب آیا، نہ صحابہ جیسا کوئی چاہنے والا آیا، نہ قیامت تک آ سکتا. کیوں؟ کیونکہ کوئی مثل مصطفیٰ کے کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا. کسی اور کا یہ رتبہ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا. بندہ نواز آقا نے حضرت عمر سے فرمایا عمر تم مجھ سے کتنا پیار کرتے ہو.
کتنی محبت. ایک سوال اے ہے, مجھے بتاؤ, سوال تو وہ کرتا ہے نا جس کو جواب کا علم نہیں ہو. اس حدیث کو آپ نے کئی بار سنا ہوگا, تھوڑا میرے انداز میں سن لیں. حضرت عمر سے حضور کیا پوچھ رہے, عمر تم سب سے زیادہ کسے چاہتے ہو؟ تو سوال تو وہ انسان کرتا ہے جس کو جواب کا پتہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, ہاں ایک انسان ایسا ہے جو سوال کر سکتا ہے اور اس کو جواب کا بھی پتا ہے, وہ ہوتا ہے ہمارا استاد. ورنہ آپ کہیں کہ بھئی آپ کی بات ہی غلط ہے. استاد ہے, بچوں سے سوال کرتا ہے, اسٹوڈنٹ سے سوال کرتا ہے, شاگردوں کو پڑھایا ہوتا ہے, وہ سوال کرتا ہے. تو سوال کرتا ہے کہ اس کو جواب کی خبر نہیں ہے. ہاں ایک انسان ہے جو جس کو جواب کی خبر ہوتی, پتا, وہ استاد ہوتا ہے, ہم کا ٹیچر ہوتا ہے, ہمارا مدرس ہوتا ہے. وہ سوال کیوں کرتا ہے استاد؟ وہ اس لیے کرتا ہے تاکہ جب میرا شاگرد جواب دینا, تاکہ میرا شاگرد میرے سوال کا جب جواب دینا آیا ہے, کاش میری بات آپ سمجھ لیں. استاد سوال کی, حضور کی حدیث بھی آپ کو پہلے ہی سمجھ میں آ جائے گی. استاد سوال شاگرد سے کیوں کرتا ہے؟ کیا اس کو جواب کا پتہ نہیں پتا ہوتا ہے, لیکن سوال اس لیے کرتا ہے تاکہ جب شاگرد جواب دینا دنیا والوں کو, تو استاد سینہ ٹھوک کے کہے کہ دیکھو یہ میرا شاگرد ہے, تاکہ اس پر ناز کرے. اور شاگرد بھی جواب دیتے ہوئے ناز کرتا ہے. جب پڑھے ہوئے کا یہ عالم ہے تو جس نے پڑھایا ہوگا اس کا عالم کیا ہوگا. اب اس حدیث کا مطلب سمجھے آپ؟ اب میں پہلے ہی سمجھ گیا ہوں, اب آپ کو بات پوری کرتا ہوں. عمر سے پوچھ رہے, عمر تم سب سے زیادہ کس کو چاہتے ہو؟ حضور کو تو پتہ ہی تھا کہ کس کو چاہتے ہیں, کیا چاہتے ہیں, کیا نہیں چاہتے ہیں. ان کو نہیں پتا ہوگا تو کس کو پتا ہوگا؟ کیوں؟ اس لیے کہ جو ہو چکا ہے, جو ہوگا حضور جانتے ہیں. تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں. آئی بات سمجھ میں؟ اور وہ بڑی پیارا جس میں شعر ہے کہ تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں, اور وہ مومنوں کی تو جانوں سے بھی قریب ہوئے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, النبی اولا بالمؤمنین, نبی مومنوں کی جان سے زیادہ قریب ہے. خوش ہو جاؤ, اللہ نے فرمایا تمہارا نبی تمہاری جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے. جب نبی اتنا قریب ہے تو ادھر ادھر بھٹکنے کی کیا ضرورت ہے ہمیں؟ النبی اولا بالمؤمنین. تو کہتا ہے شاعر کہ وہ مومنوں کی تو جانوں سے بھی قریب ہوئے. کہاں سے کس نے پکارا حضور جانتے ہیں. پکارنے والا ویسے پکارے تو نا, کہاں سے کس نے پکارا حضور جانتے ہیں. جو ہو چکا ہے, جو ہوگا حضور جانتے ہیں. تو حضور کو تو پتہ ہی تھا عمر کے دل میں کیا چل رہا ہے. پوچھا, عمر تم کسے چاہتے ہو سب سے زیادہ؟ یہ حدیث پاک ہے, میرے پاس آئیے, کتاب کھول کر میں کبھی بھی دکھا سکتا ہوں. الحمدللہ ذخیرہ موجود ہے, 15 سال ایسے ہی میں نے مدرسے میں پانی نہیں پیا ہے بیٹھ کے. الحمدللہ. کہا عمر تم کسے چاہتے ہو سب سے زیادہ؟ حضرت عمر عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تھوڑا ٹائم لگے گا لیکن انشاءاللہ ہوگا, ہے نا. ایک آدمی نے بولتا نا یوگا سے ہوگا, لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ اسی اسٹیٹ سے ہوگا. وہ کچھ ہو نہ ہو یوگا سے, لیکن یہاں کم از کم بخشش کا سامان ہوگا انشاءاللہ. درود بخشش کا سامان ہے, حضور کے نام پہ درود پڑھنا. حضرت عمر کیا کہتے ہیں, یا رسول اللہ میں سب سے زیادہ اپنی جان کو چاہتا ہوں. میری جو جان ہے نا, اپنی جان سے پیار کرتا ہوں. پھر اس کے بعد حضور نے کیا کیا, اپنا دست مبارک, اپنا, جب یہ جواب سنا نا کہ میں اپنی جان سے زیادہ پیار کرتا ہوں, پھر حضور نے پوچھا اچھا یہ بتاؤ پھر اس کے بعد تم کس کو زیادہ چاہتے ہو؟ کہا اس کے بعد آپ کو چاہتا ہوں. پہلے جان کو چاہتا ہوں, میری جان کی مجھے فکر ہے, اس کے بعد آپ کی. حضور نے دست مبارک فضائے مدینہ میں لہرایا اور عمر کے سینے پہ رکھ دیا.
ویسے تو نہ جانے کتنی بار جناب عمر کا سینہ کھلا ہوگا. شرح صدر جس کو کہتے ہیں کھل جانا، وہ آپریشن والا کھلنا نہیں، انوار و تجلیات کی بارش کے لینے کے لیے سینے کا کھلنا، دست مصطفیٰ کی ٹھنڈک پہنچنے کے لیے سینہ کھلنا، وہ عمر کا ہوا. جیسے ہی حضور نے ہاتھ رکھا اب عمر کا جواب بدل گیا. اب حضور نے پوچھا عمر اب بتاؤ سب سے زیادہ کس کو چاہتے ہو؟ ابھی کچھ سیکنڈز پہلے، کچھ منٹ پہلے عمر کہہ رہے تھے پہلے اپنی جان کو چاہتا ہوں پھر آپ کو چاہتا ہوں. جیسے ہی مصطفیٰ جان رحمت نے ہاتھ رکھا عمر کے سینے پہ، حضرت عمر نے بے ساختہ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو اب میں اپنی جان سے زیادہ چاہتا ہوں. بات پوری ہو گئی. اب میں اپنی جان سے زیادہ چاہتا ہوں. جب عمر نے یہ کہا نا تو میرے آقا نے کیا فرمایا؟ فرمایا یا عمر قد استکملک الایمان، اے عمر اب تم نے اپنا ایمان مکمل کر لیا. میں پھر سے دوہرا رہا ہوں، توجہ کے ساتھ. کوئی ادھر ادھر رہ کر بھی سن رہا ہو نا آجو باجو والا، ذرا وہ بھی سمجھ لے میں اپنے گھر سے نہیں کہہ رہا ہوں. عمر کے بارے میں حضور کہہ رہے، عمر کے بارے میں. عمر نے حج کیا تب یہ نہیں فرمایا کہ تمہارا ایمان مکمل ہو گیا. عمر حضور کے پیچھے 5 وقت مدینہ طیبہ میں نماز پڑھتے تھے، اس وقت بھی نہیں کہا کہ ایمان مکمل ہو گیا. عمر نے زکوٰۃ ادا کی ہوگی، اچھے اچھے کام کیے ہوں گے نا، لیکن حضور نے بشارت تو نہیں دی نا کہ اتنے اچھے اچھے کام کر رہے عمر تمہارا ایمان مکمل ہو گیا. نہیں بتایا آپ کو یہ حدیث مجھے. جیسے ہی عمر نے کہا حضور میں آپ کو اپنی جان سے زیادہ چاہتا ہوں، تب حضور نے کہا کہ اب تمہارا ایمان مکمل ہو گیا. اس سے پتہ چلا کہ نماز اچھی، حج اچھا، صدقہ اچھا، روزہ اچھا، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا نہ جب تک کٹ مروں میں سربرے بطحا کی عظمت پر خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا. ہو نہیں سکتا. عمر کیا کہہ رہے ہیں؟ چاہتا ہوں. تب حضور نے کہا اب مکمل ہو گیا. مجھے بتاؤ وہ جماعتیں، وہ لوگ جو کہتے کہ نہیں حضور کی محبت بات کی چیز ہے، عمل کرو پہلے، عمل پہلا ہوتا ہے. مجھے بتاؤ عمر سے بڑھ کے آج کے زمانے میں کسی کا عمل ہے؟ عمل کرو، بس عمل کرتے رہو. محبت کی بات کی ضرورت ہی نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں محبت کی بات کرنے کی، بس عمل ہی عمل کرتے رہو. محبت کی بات ہی ہے. سنی لوگ جب دیکھو جلسے میں محبت رسول کی بات کرتے، جب دیکھو محبت کی بات کرتے. صرف عمل کرو. تو میں کہتا ہوں کہ عمل حضرت عمر کا بڑا تھا یا آج کے مولوی کا بڑا؟ بھئی حضرت عمر کا حال یہ ہے کہ ایک صحابی کیا کہتے ہیں، ایک صحابی کہتے عمر کے عمل تو اتنے زیادہ ہیں، اتنے زیادہ ہے، کاش کے عمر کے سینے کا ایک بال میں ہوتا. یہ صحابی کہتے. اور چلو حضور سے پوچھ لیتے. حضور فرماتے لو کان نبیم بعدی، میرے بعد اگر کوئی نبی ہونا ہوتا، نبی تو آنا نہیں میرے بعد، لیکن اگر کسی کو آنا ہوتا نبی تو لکانا عمر، تو نبی کون ہوتا؟ وہ عمر ہوتے. اتنا بڑا مقام عمل کتنا ہوگا. لیکن عمل کی وجہ سے حضور نہیں کہہ رہے کہ اب ایمان والے ہو گئے، اب مکمل ایمان والے ہو گئے. کب کہہ رہے؟ جیسے ہی کہا کہ میں آپ کو اپنی جان سے زیادہ چاہتا ہوں، جان سے زیادہ چاہتا ہوں. اچھا اس پر قرآن پاک کی آیت بھی ہے، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. قرآن مجید کی آیت بھی اے حبیب آپ فرما دیں، آپ فرما دیں، اگر تم لوگوں سے فرما دیں
اگر تم لوگ اپنے باپ کو، اپنے اولاد کو، اور اپنے خیش و برادر کو، رشتہ داروں کو، اور اپنی تجارت کو، اور اپنے رہنے سہنے کے گھر کو جہاں تم رہتے تھے، اور ساری جو دنیا کی برتنے والی، محبت کرنے والی چیزیں، ان سے تم محبت کرتے ہو اور نبی سے محبت ان لوگوں سے کم کرتے ہو. نہیں بھائی، اپنے کو تو اپنی اولاد سے زیادہ محبت ہے، نبی کی محبت بعد میں. باپ سے محبت ہے، نبی کی محبت تو بعد کی چیز ہے. میں پہلے اپنے باپ سے کرتا ہوں. گھر کو میں بہت زیادہ چاہتا ہوں، مال و دولت کو بہت زیادہ چاہتا ہوں. بھائی اس کے لیے جان دے سکتا ہوں میں، اور جان لے بھی سکتا ہوں. یہی تو چل رہا ہے. مال کے لیے جان بھی لوگ دے رہے، جان بھی لے رہے. اب اس کے لیے جان بھی دے سکتا ہوں مال کے لیے، لیکن نبی کی باتیں بولے وہ بات کی چیز ہے. فرمایا اگر کوئی ایسا ہے نا تو فرمایا وہ اللہ کے عذاب کا انتظار کرے. ساری چیزوں کو چاہو، باپ کو چاہو، ماں کو چاہو، بھائی کو چاہو، رشتہ دار کو چاہو، اولاد کو چاہو، مال و دولت کو بھی چاہو، لیکن ان سب سے چاہت بڑھ کر حضور کی رکھو. اور کوئی کہتا بھائی اپنے کو تو نہیں رکھنا ہے، تو اللہ نے کیا فرمایا؟ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. ایسے کو اللہ فرما رہا ہے کہ وہ فاسق ہے، اور فاسق کی راہیں اللہ کبھی نہیں کھولتا. فاسق کی یعنی پتا چلا حضور کو چاہنے سے جو بند راہیں ہوتی ہے، بند دروازے ہوتے، اللہ ان دروازوں کو بھی کھول دیتا ہے. بند راستے جو ہوتے ہیں نا، آج ہم جو شکوا کر رہے ہیں، بھائی یہ راستہ بند ہو گیا، بھائی وہ راستہ بند ہو گیا، یہ راہیں ہم پر کیوں بند ہو گئی، یہ راستہ ہم پر کیوں بند ہو گیا. تو دیکھو کہیں حضور کی محبت لوگوں کی محبت سے کم تو نہیں ہو گئی. اگر کم ہو گئی تو سمجھ لینا کہ راستہ بند ہونے کی وجہ یہی ہے. حضور کی محبت ساری محبتوں کی جان رکھو. اللہ ایسی جگہ سے تمہیں راستہ دے گا تمہیں خبر بھی نہیں ہو. یہ قرآن کہہ رہا ہے واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. اللہ فاسقوں کو راستہ نہیں دیتا. راستہ اسی کے لیے ہے جو محبت رسول کے راستے پر چل پڑے. ابھی تو ہم قرآن سے ہی چل رہے ہیں. چلیے تھوڑا سا اور سن لیں، اور طبیعت کو گرمانے کے لیے ذرا دیکھوں اب جاگ رہے کہ نہیں. بابا سے بولوں درود پاک پڑھیں. جاگ رہے ہیں نا. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. چلیے صاحب، ابھی تو صرف حضور کی بات ہی چل رہی ہے. ابھی تو میں نے جو آیت کریمہ پڑھی اس پر تو آیا ہی نہیں. چلو اس کو بھی تھوڑا سن لیتے. میں نے جو آیت پڑھی ہے وہ کیا تھی؟ خطبہ مسنونہ کے بعد شروع میں نے جب اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کے کیا پڑھا ہے بتا سکتا ہے کوئی؟ خطبہ پڑھنے کے بعد ایک آیت پڑھی جاتی ہے نا. میں نے پڑھا تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ. یہ جو محمد الرسول اللہ ہے نا، یہ کلمے کا جز تو ہے، لیکن ذرا دیکھیے 26ویں سپارے کی ایک آیت کا حصہ بھی ہے. یہ جو کلمہ ہے نا، اس کو میں نے پڑھا تھا چونکہ قرآن کی آیت ہے. اس کو تھوڑا سا سمجھ لیں آپ کہ جس نبی کی بات کر رہے ہیں اللہ نے ان کا ذکر قرآن میں کس انداز میں کیا. اور دیکھا جائے تو پورا قرآن ہی میرے نبی کا ذکر ہے. بھئی پورا قرآن ہی، اگر کوئی آپ سے ان شارٹ پوچھے نا کہ قرآن کیا ہے تو کہہ دینا آغاز سے اخیر تک، یعنی الحمد کی الف سے لے کے والناس کی سین تک، آغاز سے اخیر تک قرآن ہے نعت مصطفیٰ. آغاز سے اخیر تک قرآن ہے نعت مصطفیٰ. محبوب کے بیان کا کیسا انوکھا ڈھنگ ہے نا. تو پورے قرآن حضور کی تعریف میں ہے بابا. اب یہ جو آیت میں نے پڑھی اس کو تھوڑا سا کھولتا ہوں، وقت ملے تو آگے دیکھیں گے انشاءاللہ. اللہ نے فرمایا 26ویں سپارے کی ایک آیت کا حصہ کہ محمد صلی اللہ کے رسول ہیں. میں آپ کی توجہ دیکھ رہا ہوں کہ ابھی پوری نہیں بھی. میں جو جہاں تک پہنچانا چاہ رہا ہوں آپ پہنچ نہیں رہے. چلو میں کلمہ پڑھ لیتا ہوں. کلمہ ہے لا الہ. اس کو سمجھا رہا ہوں. آپ بچے بیٹھے وہ بھی سمجھ جائیں
کہ اللہ نے کلمہ جو حضور کو دیا ہے اپنی امت کو پڑھانے کے لیے، یہ کتنا باکمال ہے۔ اللہ نے کلمہ جو دیا ہے، پہلے کلمے کا یہ حصہ پڑھ لیتے ہیں لا الہ الا اللہ، پھر اس کے بعد وہ قرآن کی آیت بھی ہے، کلمے کا جز بھی، اس کو بھی سمجھیں گے، تاکہ جب تک یہ پہلا نہیں سنیں گے نا لا الہ، تو آپ کو محمد رسول اللہ سمجھ میں نہیں آئے گا، یہ جز اس کا۔ دیکھیے اللہ نے فرمایا، پوری توجہ سمیٹیں، اللہ نے فرمایا لا الہ الا اللہ۔ میرے خیال سے صاحب اس کا ترجمہ جانتے ہیں نا، کوئی معبود نہیں اللہ کے سوا۔ یہ تو نہیں کہتے نا ہم کہ کوئی معبود نہیں تھا اللہ کے سوا، یہ تو نہیں ہے نا، تھا کا لفظ تو نہیں بولتے نا، پاس تو نہیں بولتے نا، حال اور فیوچر کی بات ہو رہی ہے نا۔ لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں اللہ کے سوا، یہ نہیں کہ کوئی معبود نہیں تھا اللہ کے سوا، یعنی اللہ معبود کل بھی تھا، آج بھی ہے، اور صبح قیامت تک اور اس کے بعد داخل جنت تک ہمیشہ کے لیے ہے معبود۔ کاش کہ میں جہاں سمجھانا چاہ رہا ہوں پہلے آپ سمجھ جائیں، کلمے میں ہے کوئی معبود نہیں اللہ کے سوا، یعنی اللہ کل بھی معبود تھا، ہے، بعد میں بھی رہے گا، تھا والی باتیں نہیں ہے۔ اب میرے نبی کا کلمہ پڑھیں، محمد اللہ کے رسول، جی نہیں سمجھے آپ ابھی، رسول تھے یہ ہے، محمد اللہ کے رسول ہیں، تھے نہیں کہ تھے مر کے معاذ اللہ مٹی میں مل گئے اب کیا بات ہے، نہیں، اللہ نے کلمے میں بتا دیا کہ میرا محمد کل بھی تھا، آج بھی ہے، اور صبح قیامت تک رہے گا۔ بات آئی سمجھ میں؟ جب کلمے میں پہلے جز میں آپ یہ تسلیم کرتے ہو، ایکسپٹ کرتے ہو کہ اللہ معبود تھا، ہے، رہے گا، تو یہ بھی مانو کہ محمد کل تھے، ہیں، اور بعد میں بھی رہیں گے۔ جی صاحب، بعد میں بھی رہیں گے۔ یہ تو میں سمجھانے کے لیے آپ کو اشارتاً کہہ رہا ہوں، لیکن ایک بات سمجھے، اب اس میں جز کیا ہے؟ اس میں جز ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ، بس اپنی بات میں 10 منٹ میں ختم کر دوں گا، مجھے حکم ملا ہے جو اس پر عمل کرنے کی، اور ہمیں قانون کا پاس بھی کرنا چاہیے، اور ہمارے الحمدللہ پولیس والے بھائی بھی یہاں بیٹھے ہوئے، ان سب کے لیے بھی دعا آپ لوگ کریں کہ اللہ ان کو خوب ترقی عطا فرمائے۔ یہ بہت ساتھ دے رہے ہیں الحمدللہ، اور اچھے کام کے لیے ساتھ دے رہے ہیں، جہاں بھی رہے خوشحال رہے۔ ہمارے پولیس والے بھائیوں کے لیے آپ ضرور اس مبارک رات میں دعا کرتے رہے، ہے نا۔ چلیے صاحب، بات آگے بڑھاؤں، 10 منٹ میں بات ختم کرنی ہے۔ اس میں جملہ ہے، میرے نبی کی بات آئی ہے، فرمایا محمد صلی اللہ اللہ کے رسول ہیں۔ محمد میں حروف کتنے ہیں؟ جی آپ یہ نا تھوڑی محنت آپ بھی کر لیں، بولے مولانا آپ کو لفافہ ملے گا، ہم لوگ کائے کے لیے محنت کریں؟ جی میم ہے، میم کتنے حروف ہو گئے؟ اللہ میں کتنے ہیں؟ کیا نام رکھا ہے میرے اللہ نے اپنے نبی کا؟ اللہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ برا کوئی نہ سمجھے ادھر ادھر والا، آجو باجو والا، کہ بھیا یہ تو اللہ کے برابر کر دے رہا ہے، جی نہیں، اللہ نے اپنی عطا سے نبی کا نام ایسا رکھا تاکہ کسی کو انگلی رکھنے کے بھی جگہ نہ ہو۔ اور کمال کی بات یہ ہے کہ 4 حروف تو اپنے میں بھی رکھے اللہ میں، اور مصطفیٰ کے نام میں بھی 4 حروف رکھے، اور اپنے حروف میں بھی زبر زیر نہیں رکھا۔ زیر ہوتا کیا ہے؟ نیچے۔ کہاں ہوتا ہے زیر؟ نیچے۔ ایسا کوئی حرف نے کوئی حرکت رکھی نہیں کہ نیچے کہلائے، اس لیے کہ مصطفیٰ کا مقام اوپر کا ہے اور زیر کا کام نیچے کا ہے۔ محمد میں آپ بتائیں زیر کدھر ہے؟ اللہ میں زیر کدھر ہے؟ زیر کا کام نیچے کا ہے، اور مصطفیٰ تو وہ ہیں جو خود بھی اونچے ہیں، اور جو ان کے قدموں میں رہتا ہے اسے بھی اونچا کر دیتا ہے۔
دو چیزیں میں اس کو کیا بولتے ہیں وہ دونوں ایک جیسا ہوتا ہے. اس کو میں سمجھا نہیں پا رہا آپ کو کیا سمجھاؤں, تھوڑا آسان اردو میں آپ کو سمجھانا پڑتا, میں آپ کو کیسے بولوں. یکسانیت دیکھو ذرا, ایک تو ہو گیا سملر, ایکوال, ایک جیسی چیز ہے نا, دیکھو ذرا ایکوال جس کو بولتے ہیں. ایک تو 4 حروف ہو گئے, دوسرا زیر نہیں رکھا. اور تیسرا, جتنے بچے بیٹھے ہیں, جتنے بڑے بوڑھے, جہاں تک میری آواز جا رہی ہے, کلمہ جو رکھا ہے اللہ نے, ذرا اس کو سمجھے. میں ذرا گاندھی کو جیل میں رکھ لوں, گاندھی بابو تھوڑا اندر چلے جائیں, کیونکہ یہ رہتے ہیں تو تھوڑا ادھر ادھر کام کرتے رہتا ہے. اب پوری توجہ آپ بھی رکھیں, میں بھی رکھتا ہوں. چلیے آپ کی تفریح کے لیے, باقی اپنا کچھ, لیکن آپ کی تفریح, آپ ہنستے رہیں, اللہ کرے ہمیشہ ہنستے رہیں. آج کل رلانے والے بہت ہیں, ہنسانے والے بہت کم ہیں, اور زیادہ تر تو اپنے ہی رلا رہے ہیں. آئی بس سمجھ میں, تو آج کی دنیا میں جو ہنساتے وہی بندہ اچھا ہے. اللہ نے کلمہ کیا رکھا؟ لا الہ الا اللہ. لا میں حروف کتنے ہیں؟ چلو بھائی تھوڑی محنت کرو. لا میں 2 حرف ہے, لام علی 2 حروف. الہ میں کتنے حروف ہے؟ الف لام ہے, کتنے ہو گئے؟ 3 2 5 ہو گئے. الا اللہ میں کتنے حروف ہے؟ الا اللہ میں 7 حروف ہے. وقت کم ہے, گھر جا کے آرام سے سمجھ لینا. اگر 13 یا 11 نکلے نا تو آخر میں جتنا لفافہ ملے گا نا سب آپ کا. میں دعویٰ کر رہا ہوں بھائی, یہ یوٹیوب پہ ایسا نہیں کہ کر کے نکل جاؤ, یہ یوٹیوب پہ چل رہا ہے اپنے چینل پہ الحمدللہ. یہ کبھی بھی یوٹیوب میں بھی کوئی دیکھنا, بعد میں آ کے داؤد باغ مسجد میں مجھ سے کور لے کے چلے جانا. میں چیلنج کر رہا ہوں اس بات. کیا زبردست یکسانیت اللہ نے رکھی ہے. لا الہ الا اللہ میں کل حروف ہیں 12, اور جب مصطفیٰ کے رسالت کے کلمے کو رکھنا ہوا تو نہ صرف اپنے نام کا جو 4 ہے وہ محمد میں رکھا, بلکہ 12 کے 12 حروف محمد رسول اللہ میں بھی ہے. بھائی محمد جلدی جلدی گنو, محمد میں 4, رسول میں 4, اللہ میں کتنے ہو گئے؟ 4 دیا 12 ہوئے کہ نہیں 12 ہوئے؟ 12 ادھر ہو گئے اللہ کے اسم جلالت والے کلمے میں, کلمے الہ میں, کلمے تعبدی میں, اور رسالت میں بھی 12. اب بھی سمجھے نہیں 12ویں والوں؟ کچھ بھیجے شریف میں آئی آپ کے, اور کیا 12ویں آپ کہتے کہتے تھک جا رہے ہو. اللہ نے کلمہ بھی دیا اپنا تو 12 ادھر, اور مصطفیٰ کے رسالت کے کلمے بھی دیا تو 12 ادھر, اور دونوں ملا دو تو میں نہیں کچھ کہوں گا. اب بھی ان لوگوں کو سمجھ میں نہ آئے تو پھر کیا کہہ سکتا ہوں. ان لوگ پہلے تو 12 کر کے خوش کر دیا, بعد میں کہے 12 ہو گئے, ذرا گنو کتنے. ان کے ہوش ٹھکانے آنے چاہیے. اللہ کرے ان کو ایمان کی دولت نصیب ہو, عقل سلیم نصیب. تو ابھی تو میں محمد رسول اللہ اور بھی اس پہ تھوڑا سا کھول سکتا ہوں, لیکن چلیے بات تھوڑی آگے کریں. اور 5 منٹ آپ کے پاس ہے, گرو کے پاک پڑھ لے تو بات آگے بڑھو. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم, نہ تو عباد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. کیسا نبی, افضل نبی اللہ نے ہمیں عطا فرمایا. حضور سے محبت ہی اصل عبادت کی جان ہے. یہی بات چل رہی تھی نا, عبادت کرو. ایسا نہیں ہے کہ بھئی آج کی تقریر میں سن لیا ہے کہ محبت ہی کرنا ہے, باقی نماز روزہ یہ سب بات کی چیزیں دیکھ لیں گے. نہیں, میں سمجھتا ہوں عاشق وہی ہے جو معشوق کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرے. آج کی تقریر سے میسج ہرگز نہیں لینا کہ اب تو سب کنارے محبت رسول کی سی بات ہوگی. نہیں, عاشق وہی ہے جو معشوق کے نقش قدم پر چلنے. عاشق نے ایسا کیا تو ہم بھی ایسا کریں گے. ہم معشوق ہے نا. عاشق نے ایسے کیا تو ہم بھی ایسے کریں گے. عاشق نے رکوع کیا تو ہم بھی کل سے رکوع کریں گے. عاشق نے سجدہ کیا, معشوق نے سجدہ کیا تو عاشق بھی کل سے سجدہ کرے گا. حضور معشوق ہے, ہم عاشق ہیں. تو ایسا نہیں کہ آپ فری ہو گئے بس کوئی بات نہیں محبت کی بات کرو. آئی بات سمجھ میں؟
لیکن محبت کرنے والوں کی آج 2-3 مثالیں پیش کروں. ایک بڑھیا جو ہے جنگ احد میں لوگوں کو خبر ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگ احد میں شہید کر دیے گئے. وہ ہاہاکار مچ گئی کہ رسول اللہ شہید کر دیے گئے. شہید پورے مدینے میں خبر ہو گئی. بلا وجہ ہوا اٹھا لیا گیا. ایک بڑھیا تھی, وہ اپنے گھر سے نکل کے جنگ احد کی طرف بھاگ رہی تھی. کسی نے کہا وہ بڑھیا کہاں جاتی ہے؟ کہاں جاتی ہے؟ میں نے سنا ہے کہ رسول اللہ شہید کر دیے گئے. ارے کہاں تھے؟ پہلے اپنے باپ کی خبر لے, تیرا باپ بھی اس جنگ میں شہید ہو گیا. پھر آگے بڑھی, اس کو کوئی پرواہ نہیں, بڑھتے جا, باپ شہید ہو گیا ہے, آگے بڑھ گئی. کسی نے کہا کہاں بھاگتی ہے؟ کہاں بھاگتی ہو یہ بتائیے, رسول اللہ شہید ہو گئے کیا؟ ارے کہاں اپنے شوہر کی خبر لے, اس جنگ میں تیرا شوہر بھی شہید ہو گیا ہے. کچھ بات نہیں, آگے بڑھ گئی. کسی نے کہا کہاں بھاگتی؟ کہا رسول اللہ کیا شہید ہو گئے؟ کہاں بھاگتی؟ تیرا بیٹا بھی اس جنگ میں شہید ہو گیا, باپ شہید, بیٹا شہید, شوہر شہید, سب شہید. لیکن فکر کس کی ہے؟ سب سے زیادہ چاہت حضور کی رکھنا ہے. اس بات کا نمونہ اس بڑھیا عورت نے جنگ احد میں دے دیا. سب شہید ہو گئے. پھر بعد میں کسی نے کہا ارے کہاں بھاگتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت آرام سے ہیں, تھوڑا زخمی ہوئے ہیں, لیکن ٹھیک ہے. اب بڑھیا کے الفاظ حدیث پاک میں ہے, اس کا ترجمانی سن لو, اس کو پڑھ کر بتاتا ہوں. اس بڑھیا کے جملے ہیں کل مصیبت بعد کا جلل. حوالہ میں دوں گا, آپ جب بھی آئے میرے روم میں آ کے دیکھ لیں. بڑھیا نے کہا ٹھیک ہے, میرا باپ شہید ہو گیا, میرا بیٹا شہید ہو گیا, میرا شوہر بھی شہید ہو گیا اپنی جگہ, لیکن کل مصیبت بعد کا جلل. حضور ٹھیک ہے تو سب ٹھیک ہے. یہ جملے تھے وہ, کل مصیبت, ہر مصیبت اب حضور کے بعد مجھے ہلکی لگتی ہے. اور کوئی بڑی سے بڑی مصیبت ہو جائے, حضور ٹھیک ہے تو سب ٹھیک ہے. اتنی محبت کرنے والے جب تک لوگ تھے نا, ایسی محبت کرنے والے, تو کسی کی زبان نہیں کھلتی تھی حضور کے لیے. اب تو کارٹون بھی بنائے جا رہے ہیں, بکواسیں بھی کی جا رہی ہیں, لیکن آپ ہیں کہ سم بکم عمی فہم لا یعقلون. نبی تک بات آئے تو بہت سمجھداری سے, بہت عشق اور ہوش سے کام لے آپ. بس ایک آخری بات عرض کروں, 2 منٹ ہے, پھر صلاۃ و سلام ہم پڑھیں. عبداللہ ابن زبیر ایک غریب صحابی کسان, کھیتوں میں کام کرتے. ساری توجہ 2 منٹ کے لیے ذرا رکھیں, میں بھی سلام پڑھ لوں گا. عبداللہ ابن, جی میں نے کون سا نام کہا جی؟ عبداللہ ابن زبیر. یہ کھیتوں میں کام کر رہے. کسی نے کہا, اس وقت باقی میں حضور کی وفات پردہ فرما چکے تھے. وفات کیا کہیں گے, وہ ہم لوگوں کے لیے کہا جاتا ہے. حضور نے پردہ کر لی, کھیتوں میں کام کر رہے تھے. ایک آدمی بھاگتا ہوا آیا, کہا کھیتوں میں یہاں کام کر رہے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پردہ کر چکے. انہوں نے کدال چھوڑی اور آسمان کے سامنے ہاتھ اٹھا کر کے اللہ سے اسی وقت کہہ رہے ہیں. کیا عشق تھا؟ کہہ رہے کہ یا اللہ, اب تو نے اپنے نبی کو اٹھا ہی لیا ہے, تو یہ آنکھیں بھی اٹھا لے, یہ آنکھیں بھی اٹھا لے. ان کی یہ دعا تھی کہ اسی وقت کھیت میں کام کرتے کرتے آپ کی آنکھیں کی روشنی چلے گئی, اسی وقت. کیوں؟ اس لیے کہ انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں, کہ دیکھنے کی ہے ساری باہر آنکھوں میں. کیسا عشق تھا. میں پوچھتا ہوں, اے حضرت عبداللہ, کیا ضرورت تھی آپ کو دعا کرنے کی, آنکھوں کی بینائی ختم کرنے, کیا ضرورت تھی؟ ارے بھائی, آنکھ ہوتی آپ کی تو قرآن کی تلاوت کرتے, قرآن دیکھتے, اچھی اچھی چیزیں دیکھتے, ساری بہاریں دیکھتے نا. لیکن روح عبداللہ یہی جواب دے گی کہ ہم قرآن پڑھتے تھے تو قرآن والے مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھتے تھے.
اذان سنتے تھے تو اذان میں جن کا نام آتا تھا اس نبی کو دیکھتے تھے، اب تو وہ رہے نہیں، بظاہر ہماری آنکھوں سے اوجھل ہو چکے، تو اب انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔